آخری ستارہ ہے پائسز یعنی کہ برج حوت، جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں دال، ڈی والا، ڈی سے داؤد ہو گیا، دانیہ ہو گیا، اگر آپ کا نام اس سے شروع ہوتا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس ستارے سے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، اس ہفتے کی جو تاریخیں ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں پائسز۔ اگست کے سیکنڈ ویک میں 11 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے، 18 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ون لائنر آپ کے لیے بھی میسج ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ستارے بڑے ویک ہیں، لیکن اس ہفتے آپ سیف ہیں، آپ سیف زون کے اندر ہیں۔ کچھ تھوڑی سی فلکچویٹڈ زندگی کے باوجود اس ہفتے کو ریلیف کی انڈیکیشن ہے، کیونکہ ستارے کی جرنی جو ہے تھوڑی ڈیفیٹ دے رہی ہے ان کمزور ستاروں کو جنہوں نے آپ کے اندر کچھ بے چینی کے ایلیمنٹس ڈالے، جن کا میں ذکر کروں گی۔ لیکن اس ہفتے آپ سیف ہیں۔ کہیں ٹریول کرنا ہے 15 اور 16 کی ڈیٹس میں، یا اس ہفتے میں کسی بھی ڈیٹ پہ آپ اپنا ٹریول پلان کر سکتے ہیں۔ کوئی فیملی پنچایت ریزالو کرنی ہے 18 اگست تک ٹائم پازیٹیو ہے۔ 13 اور 14 میں ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی اچھی فائنینشیل خبر اللہ کے حکم سے آ جائے۔ 11 اور 12 اگست بھی جو ہیں یہ پازیٹیو ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا تھا جو کمزور ستارے تھے، پہلے ہم کڑوی باتیں کریں گے اور پھر ہم آج میٹھی بات کریں گے جو ہے۔ تو آپ کو میں یاد ہے بار بار کہہ رہی ہوں کہ 12 جنوری کو 2 ستارے آتے ہیں اور یہ 18 مہینوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اب یہ کریں گے کیا؟ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے جو آپ کا ریلیشن شپ ایریا ہے نا پائسز، اس کو یہ اس میں آپ کو انسیکیور رکھ سکتے ہیں۔ اب ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے، آپ کے سوشل ریلیشنز بھی ہیں، آپ کے جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی ہے، آپ کی کاروباری ریلیشنز بھی ہیں۔ مطلب اس وقت آپ کو جو پرابلمز آ سکتے ہیں ریلیشن شپ کو کوپ اپ کرنے میں، تو یہاں پہ ذرا آپ کو سمجھداری سے اور ایموشنز کو سلا کے اپنے رشتوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اپنے اندر بیزاریت نہیں آنے دینی، اپنے آپ کو آئسولیٹڈ نہیں کرنا۔ آپ نے اس ستارے کو ڈیفیٹ دینی ہے۔ میرے پائسینس نے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، باہر سے لگتا ہے لوگوں کو بڑے کمزور سے ہیں، لیکن بہت جو ہے نا اوشن کی طرح ان کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف اوپر کی لیئر دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ ویک ہے۔ نہیں، میرے پائسز بڑے اسٹرانگ ہیں، جو ہے وہ نظر آپ کو ان کی گہرائی کا اندازہ ہم ماپ ہی نہیں سکتے۔ دوسری جو وارننگ تھی وہ ہے آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر۔ یہ ستارہ یہاں پہ آیا 25 مئی کو، اور 14 جولائی کو اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے، اور 7 اگست کو اس کے اپوزٹ ایک اور ستارہ آ گیا ہے۔ تو 14 جولائی اور 7 اگست کے بعد آپ نے بہت ہوشیار ہو جانا ہے اپنی فائنینشیل ڈیلنگز کرتے وقت۔ بہت زیادہ آپ نے کیئر کرنی ہے اپنے فائنینسز کی ڈیل بناتے وقت۔ تو یہ ایریا اب آپ نے بہت زیادہ، میں کہوں گی کہ اس میں آپ لاپرواہی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ میرا آپ کو خاص طور پہ میسج ہے پلیز کہ یہاں پہ میرے جو ہے پائسز کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ کوئی بڑے سودے کرتے وقت 10 بار سوچئے اور دیکھیے کہ کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، کوئی ماموں تو نہیں بنا رہا، کوئی چونا تو نہیں لگا رہا۔ مالی معاملات پہ آپ کی گرپ اللہ میرے آپ کی مدد کرے، بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اچھی خبریں بھی اللہ کے فضل سے ہیں، اور لو لائف میں ہے، بچوں کے معاملات میں ہے۔ وہاں پہ 10 جون اور 1 اگست کے بعد سے کوئی لو کلک ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے بیچلر پائسز ہے کہ وہ آگے جا کے آپ کی پرمنٹ سیٹلمنٹ کی طرف سٹوری جا سکتی ہے۔ بچوں کی کو خوشی اللہ پاک آپ کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے دنیاوی معاملات ہیں، آپ سرخرو ہوں گے، یا جو بچوں کے وہ معاملات آتے ہیں رومانس ایریا کے،
اس میں ستارہ پازیٹیو ہے، اس میں ستارے کی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہاں پہ ستارہ پازیٹیو ہوا ہوا ہے، یعنی 1 اگست سے اور 10 جون سے. پھر آگے میں دیکھتی ہوں تو یہاں پہ بھی اچھی خبر ہے، یعنی آپ کے جاب ایریا میں اور آپ کے ہیلتھ زون میں ستارے یہاں پہ بالترتیب آتے ہیں. 27 جون کو ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے 23 جولائی کو. دونوں پازیٹیو تھے، مگر ایک کو پتہ نہیں بیچ میں آپ کا تھوڑا سا امتحان لینا منظور تھا. 19 جولائی کو یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، اور 11 اگست اسی ہفتے یہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو اگر تو اس نے خدا نہ کرے آپ کے جاب ایریا میں کوئی کمپلیکیشن پیدا نہیں کی، کوئی آپ سے ایسی غلطیاں نہیں کرائیں کہ آپ کو اپنے باسز کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا پڑا ہو، یا مس کمیونیکیشن آپ کے کولیگز کے ساتھ یا ہاؤس ہیلپ کے ساتھ، یا ہاؤس ہیلپ کی وجہ سے کوئی آپ کو کرائسس نہ آئے ہو، تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور خدا نہ کرے ہیلتھ ایریا میں کوئی بے چینی اس نے پیدا نہ کی ہو. تو اب یہ سیدھا ہو گیا ہے، تو اب اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر تو اس نے کیا تھا تو اب یہ کمپنسیٹ کرے گا، سکون بھی دے گا. اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور آپ کا شکرانہ بنتا ہے پائسینز، وہ ضرور ادا کر دیجئے گا. خانہ مال میں بھی محتاط چلنا ہے، ریلیشن شپ میں بھی محتاط چلنا ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے حالات. ہائے آتے آتے دیکھیں گلا کیسے ڈرائی ہو گیا. تو اس ہفتے کے حالات ہوپفلی میں نے تو پوری جان لگا کے کور کیے، پوری انرجی لگا کے میں نے کور کیے. لیکن اگر کہیں کوئی آپ کو کمی رہ گئی ہو تو آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہوگا اسی رنگ جیسا، اسے دبا دیجئے گا، اور مجھے مایوسی نہ دیجئے گا. میں انتظار کروں